کہا جاتا ہے کہ ابن سابات بغداد کا نامی گرامی چور ہوا کرتا تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا اور وقت کے قانون کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد ازاں اسے جیل بھی بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قید با مشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے آخر فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اس نے اپنے پیشے یعنی چوری کو اس سرے نو شروع کر دیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صعوبتیں اٹھانے کے باوجود اس کے مزاج پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا۔ پھرتے پھراتے ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطے کے چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جائے نماز، ایک تکیہ اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف پشمینہ کے چند تھان، شالیں اور کپڑوں کے تھان لاوارثی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھے اور ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے گرہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سابات کو گٹھڑی بناتا دیکھ کر کہا کہ بھائی، یہ کام تم کس کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ صحابات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھڑیاں بنائیں۔ بڑی گٹھڑی ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی اور کم وزن گٹھڑی صحابات کو دے کر کہا کہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ صحابات اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی۔ ٹھوکر لگی اور گٹھڑی سمیت نیچے گر گیا۔ صحابات نے غصے میں گالیاں بکیں اور اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کر دی۔ ضعیف شخص جوں توں کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن صحابات نے طاقت کے زعم میں دوبارہ بڑی گٹھڑی عمر رسیدہ شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن صحابات نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو، پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور بعد میں تم آئے تھے، لہٰذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا اور تمہیں مجھ جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ شخص نے ادب و احترام سے عرض کیا کہ بھائی، یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا، بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ابن صحابات کے دل و دماغ اور ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی، بلکہ لوگ جوک در جوک اس گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے تم بغداد میں نئے ہو، یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ علم ہے۔ ابن صحابات نے نام تو سن رکھا تھا مگر دیدار کی سعادت سے اب تک محروم تھا۔ سوچا کہ آج اتفاقاً اس نیک اور بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا کہ وہی رات والا عمر رسیدہ ساتھی مصلی پر بیٹھا درس دے رہا ہے اور با ادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا ہے۔ اتنے میں آذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ابن صحابات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ ابن صحابات کی دنیا ایک لمحے میں ہی بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ واردات میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان اور سابو بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت اور
ریاضت میں وہ نام لیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کے بجائے شیخ احمد ابن صابات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے تھے۔ اسی ابن صابات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن و اخلاق اور کردار نے چند لمحوں میں ہی خاصان خدا کی صفت میں داخل کر دیا اور چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا ہر زبان پر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔